ایک سیکنڈ کسی کی محبت دل سے جدا نہ ہو، اہل بیت کی محبت ہو اور اصحاب کی محبت کوئی ایک سیکنڈ دل سے جدا ہو جائے، نہیں، یا پھر اصحاب کی محبت ہو اور اہل بیت کی محبت کوئی ایک سیکنڈ دل سے جدا ہو جائے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگر دونوں محبتیں بیک وقت کسی کے سینے کے اندر پائی جاتی ہیں تو وہ صرف سنی کے سینے کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اپنے محبوب کے یاروں کو، اپنے محبوب کے اصحاب کو رب نے چنا، محبوب کے ازواج پر، حضور کے اصحاب پر وہ تبرہ نہ کریں، تان نہ کریں، اور دونوں وہ استقلالً محبت کرتے ہیں کہ ذات رسول سے جدا کر کے محبت کرتے ہیں۔ وہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کریں تو فرمایا ان کا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا تمہارے ایک مد جو کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ ہم نے کسی سے اگر بغض رکھنا ہے تو اپنی وجہ سے نہیں، اپنی ذات کی وجہ سے نہیں، اپنے پراڈ کی وجہ سے نہیں، دنیاوی مفادات کی وجہ سے نہیں، ہم نے اگر کسی سے بغض رکھنا ہے تو فقط اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر رکھنا ہے۔ صحابہ کے دشمنوں سے بغض رکھنا ہے، اہل بیت کے دشمنوں سے بغض رکھنا ہے، محبوب کے دشمنوں سے بغض رکھنا ہے کہ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے۔ یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے، ارے اگر حق پر ڈٹے رہے تو 4 دن کی زندگی ہے، آخر چلے جانا ہے۔ جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا، حضور جانتے ہیں۔ محبوب علیہ السلام کے اصحاب ہوں، آپ کی اہل بیت ہو، تو یہ اللہ تعالی کہ وہ چنے ہوئے ہیں کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے ابھی کائنات نہیں بنائی تھی، ابھی یہ زمین آسماں، یہ چاند تارے، یہ کہکشاں، یہ دنیا کی رنگ و رونق معرض وجود میں نہیں آئی تھی، تو جس وقت خالق کائنات نے ازل میں اپنے لیے اپنے محبوب کو چنا، تو اس وقت رب ذوالجلال نے پھر اپنے محبوب کے لیے جن ہستیوں کو چنا کہ محبوب کے لیے رب نے جن کا فیصلہ فرمایا کہ میرے محبوب کے یہ اصحاب ہوں گے، یہ میرے محبوب کے اہل بیت ہوں گے، یہ میرے محبوب کے نواسے ہوں گے، یہ میرے محبوب کے داماد ہوں گے، یہ میرے محبوب کی ازواج ہوں گی، یہ میرے محبوب کے انصاری صحابہ ہوں گے، یہ میرے محبوب کے مہاجر ہوں گے، تو یقیناً جن کو اپنے محبوب کے لیے رب نے پسند کیا تو رب نے ان کو پسند کیا کہ جنہوں نے ایک لمحہ بھی محبوب کے ساتھ بے وفائی نہیں کی، جن کو رب نے چنا۔ رب سے کون سی چیز چھپی ہوئی ہے؟ جس وقت رب محبوب کے لیے اصحاب کو اور آپ کی اہل بیت کو، آپ کی ازواج کو چن رہا تھا، تو رب نے دیکھا، کیونکہ رب نے جب انسان کی ابھی روحیں پیدا ہوئی تھی تو روح کو جس وقت رب نے پیدا کیا تو رب نے دیکھ لیا یہ جس بدن میں جائے گی روح، اس بدن میں جا کر پھر اس روح کی کیا حالت ہوگی، پھر وہ جسم کون سا گناہ کرے گا، کون سی نیکی کرے گا، وہ کب اس کو موت آنی ہے، کب تک اس نے زندہ رہنا ہے، کس دن اس نے کہاں پر دن گزارنا ہے، کبھی کہاں پر دن گزارنا ہے، کبھی رات کہاں گزارنی ہے، کبھی رات کہاں گزارنی ہے۔ تو ابھی رب نے روحوں کو پیدا کیا اور جسم کے اندر نہیں تھی کہ رب نے اپنے علم غیب سے ان کو دیکھ لیا۔ اپنے محبوب کے یاروں کو، اپنے محبوب کے اصحاب کو رب نے چنا تو یقیناً انہیں چنا، انہیں تو چنا
کہ جنہوں نے محبوب کے لیے اپنا گھر بار چھوڑا، اپنی اولاد چھوڑی، اپنا مال و سامان، جان و دولت محبوب پر قربان کی، اور وہ محبوب کے اہل بیت ہوں یا محبوب کے اصحاب ہوں۔ تو حضرات محترم، اللہ کا یہ ہم پر بہت بڑا کرم ہے، اس کا فضل کا ہم جتنا شکر ادا کریں، ہم یہ شکر کبھی بھی نہیں ادا کر سکتے کہ اس نے ہمیں وہ مسلک اہل سنت و جماعت عطا فرمایا کہ جس مسلک کے اندر سنی محبوب کے اصحاب سے بھی پیار کرتے ہیں، محبوب کی اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں، اور پیار بھی سینہ کھول کے کرتے ہیں، تول کے نہیں، سینہ کھول کے پیار کرتے ہیں۔ اور جب ان کا ذکر آتا ہے تو ذکر بھی وہ سینہ کھول کے کرتے ہیں، نہیں شریعت سے نہ کبھی وہ شریعت نے جتنا ان کے درجات رکھے ہیں نہ اس سے کمی کرتے ہیں، نہ اس سے زیادہ۔ محبوب کی اہل بیت ہو یا حضور کے صحابہ ہوں تو ہم ان سے پیار کرتے ہیں، اور پیار کرتے ہیں حد شرع سے نہ کم کرتے ہیں نہ حد شرع سے بڑھاتے ہیں۔ اور پھر ان دونوں سے پیار بیک وقت پایا جائے، ایک وقت سینے کے اندر ان دونوں سے پیار پایا جائے، اصحاب سے بھی اہل بیت سے بھی، تو اگر اس پیار کو دیکھنا ہے، اس محبت کو دیکھنا ہے کہ ایک ہی وقت کے اندر بیک وقت ایک منٹ کسی کی محبت دل سے جدا نہ ہو، اہل بیت کی محبت ہو اور اصحاب کی محبت کوئی ایک سیکنڈ دل سے جدا ہو جائے، نہیں، یا پھر اصحاب کی محبت ہو اور اہل بیت کی محبت کوئی ایک سیکنڈ دل سے جدا ہو جائے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگر دونوں محبتیں بیک وقت کسی کے سینے کے اندر پائی جاتی ہیں تو وہ تو صرف سنی کے سینے کے اندر پائی جاتی ہیں۔ دوسرے وہ خالی دعوے کرتے ہیں محبت کے کہ جن کی محبت انہیں گمراہ کر دے یا کفر تک پہنچا دے، ایسی محبت سنی کے سینے میں نہیں پائی جاتی۔ سب سے پہلے یہ بھی دیکھنا ہے کہ خواہ حضور کی اہل بیت کی محبت ہو یا حضور کے اصحاب کی محبت ہو، تو وہ مستقلاً استقلالاً نہیں پائی جاتی سنی کے سینے کے اندر۔ یعنی یہ بھی یاد رکھنا کہ اگر محبت استقلالاً ہو تو پھر کامیابی نہیں ہے، پھر وہ نامرادی ہے۔ مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کوئی اہل بیت سے محبت کرے، جس طرح وہ بھنگی، وہ اپنے سینے پیٹنے والے صرف اہل بیت کے محبت کے دعوے کریں اور صحابہ پر تبرہ کریں، اور پھر وہ اہل بیت سے بھی محبت کریں تو استقلالاً محبت کریں، ذات رسول سے جدا کر کے محبت کریں۔ اور دوسرے طرف خارجیوں کو دیکھ لو، ناسبیوں کو دیکھ لو، وہ اگر صحابہ کی محبت کے دعوے کرتے ہیں اور اہل بیت کا بغض اس وقت تک ان کے پروگرام مکمل نہیں ہوتے جب تک وہ اہل بیت کا بغض نہ سینے سے نکالیں، یا اہل تشیع ان کی مجلس اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی کہ جب تک وہ محبوب کے ازواج پر، حضور کے اصحاب پر وہ تبرہ نہ کریں، تان نہ کریں، اور دونوں وہ استقلالاً محبت کرتے ہیں۔ مبارک و سنی، تو محبت دونوں سے بیک وقت کرتا ہے، اور وہ بھی ذات رسول کی وجہ سے محبت کرتا ہے۔ رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
کی وجہ سے تو صحابہ سے بھی محبت کرتا ہے، حضور کی وجہ سے تو اصحاب سے بھی محبت کرتا ہے، کیونکہ اگر اہل بیت کو شان ملی ہے یا صحابہ کو شان ملی ہے تو وہ محبوب کے صدقے سے ملی ہے۔ تو جب محبوب کے صدقے سے ہی ان کو شان ملی ہے تو ان سے محبت بھی محبوب کی ہی وجہ سے کرتے ہیں ہم۔ تو اس واسطے وہ نامراد ہو گئے، ناکام ہو گئے، وہ ڈوب گئے جنہوں نے محبوب سے جدا کر کے محبت کی اصحاب سے یا اہل بیت سے۔ الحمدللہ یہ سنی ہے کہ بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا، بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا پڑھا ہے۔ قدسیوں نے بھی قصیدہ اہل سنت کا، زمین ہے اہل سنت کی، زمانہ اہل سنت کا، بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا۔ کسی کی ایٹ کی جانب نظر اٹھتی نہیں اپنی، خدا نے بھر دیا اتنا خزانہ اہل سنت کا۔ اٹھو منزل مل گئی تو مزے کی نیند سو لیں گے، سنی کرو تم کام تھوڑا سا روزانہ اہل سنت کا۔ حضرات محترم، میں کچھ احادیث حضور کی اہل بیت کی شان میں اور کچھ احادیث حضور کے اصحاب کی شان میں رضی اللہ تعالی عنہم، اور یہ سنی کا سینہ ہے کہ شانیں کھول کھول کے بیان کرتا ہے، شریعت کے دائرے میں رہ کر۔ وہ نہیں کہ جن کے سامنے اہل بیت کا ذکر ہو تو ان کے چہرے مرجھا جاتے ہیں، اور وہ نہیں کہ جن کے سامنے محبوب کے صحابہ کا ذکر ہو تو ان کی شکلیں بگڑ جاتی ہیں۔ سنی تو کتنا خوش نصیب ہے، تیرے سامنے دونوں کا ذکر ہو، تیرا چہرہ کھل اٹھتا ہے ہمیشہ۔ تو آؤ حدیث پاک حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ خرجت مع ابی بکر الصدیق من صلاۃ العصر، کہ میں حضرت صدیق اکبر کے ساتھ نماز عصر کے لیے نکلا مسجد کی طرف۔ کب؟ بعد وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبوب اکرم شفیع معظم کی وفات کے بعد میں نکلا حضرت صدیق اکبر کے ساتھ نماز عصر ادا کرنے کے لیے۔ تو فرمایا کہ وعلی علیہ السلام یمشی الی جنبہ فمر بحسن ابن علی یلعب مع غلمان۔ فرمایا کہ حضرت مولا علی کو دیکھا کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ایک طرف حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضرت امام حسن ابھی چھوٹے تھے، بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ فَاحْتَمَلَهُ عَلَى رَكَبَتِهِ فَهُوَ يَقُولُ، تو حضرت صدیق اکبر نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا، اپنے کندھوں پر حضرت امام حسن کو صدیق اکبر نے اٹھا لیا، اور پھر آپ نے فرمایا، حضرت صدیق اکبر نے، شابہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیسا
शबीहन बि अली, फरमाया कि देखो तो सही हसन को, इसकी शक्ल सूरत को तो देखो। सिद्दीक़ अकबर फरमा रहे हैं, हसन को देखो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इसकी शक्ल सूरत को देखो, इसके चाल चलन को देखो। अरे ये तो शक्ल सूरत में कितनी मेरे नबी के मुशाबिह है। अरे इसकी, ये तो मेरे महबूब की शक्ल सूरत मिलती है मेरे महबूब की सूरत के साथ। हजरत सिद्दीक़ अकबर ये फरमा रहे थे, और हजरत सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया कि इसकी शक्ल सूरत अली के साथ, अगरचे ये मौला अली के बेटे हैं, फरमाया इनकी शक्ल सूरत मौला अली के साथ नहीं मिलती, मेरे नबी के साथ मिलती है। तो इतने में वअलीजुन यदहकू, हजरत मौला अली हजरत सिद्दीक़ अकबर से ये सुन के आप मुस्कुरा रहे थे। अब ये है, देखें, अहले बैत की सहाबा से मोहब्बत और सहाबा की अहले बैत से मोहब्बत के कितना सिद्दीक़ अकबर मोहब्बत से हजरत इमाम हसन को उठाया, और फिर कितना मोहब्बत से हजरत मौला अली ने सिद्दीक़ की तरफ देखा, और कितना वो देख कर फिर मोहब्बत से मुस्कुरा रहे थे। ये है अहले बैत और सहाबा की आपस में मोहब्बत। आज जो इनको जुदा करते हैं और सीने से बुग़्ज़, कीना, हसद निकालते हैं, वो किस मुंह से अपने आप को मुसलमान होने के वो दावेदार हैं। अब देखो, ये कंजुल उमाल, इसकी जिल्द नंबर 11 और 12 के अंदर हजूर के असहाब और हजूर की अहले बैत की फजीलत में अहादीस मुतअद्दिद हैं। सहाबा ने रसूल अकरम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज की कि या रसूल अल्लाह अनहनु खैरुन अम मम बादना, या रसूलुल्लाह ये तो बताएं, क्या हम जिस जमाने में रह रहे हैं आपके साथ, क्या ये जमाना बेहतर है या बाद वालों का जमाना बेहतर है? मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सहाबा लौ अनफका अहदुहुम उहुदन ज़हबन, फरमाया कि सहाबा बाद वाले वो ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च करें, ओहद पहाड़ के बराबर अगर वो सोना खर्च करें तो उनका ओहद पहाड़ के बराबर भी बाद वालों का सोना खर्च करना। सहाबा मा बालगा मुद्दा अहदिकुम, तुम्हारी एक मुद्द जो का खर्च करना इसके बराबर भी नहीं हो सकता। एक मुद्द जो सहाबा तुम खर्च करो, ये मकाम बताया महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने असहाब का। तुम्हारी जो शान है, तुम्हारा जो मकाम है बाद वालों के साथ, कि तुम इधर एक मुद्द जो खर्च करते हो और उधर तुम्हारे बाद वाले ओहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करें। तो फरमाया उनका ओहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करना तुम्हारे एक मुद्द जो के बराबर भी नहीं हो सकता। कितना मकाम बताया सहाबा का, अल्लाहु अकबर। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी फरमाया, लिकुल्लि शैइन असासुन व असासुल इस्लाम, फरमाया हर चीज की कोई ना कोई बुनियाद होती है, जिस चीज जो उस पर कायम होती है, हर चीज की कोई ना कोई बुनियाद होती है। कमरा है, इसकी बुनियाद ऐरा है, हर चीज की कोई ना कोई बुनियाद होती है। फरमाया इस्लाम की बुनियाद क्या है? अब एक हदीस में आया कि बुनियल इस्लाम वाला खमसिन, कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, कलमा तैयबा। लेकिन ये बाद में है, इससे पहले एक और बुनियाद है, और वो बुनियाद
اگر مضبوط تم کرو گے، اس بنیاد کو تھام لو گے، تو پھر دوسری بنیاد نماز روزہ زکوٰۃ حج کام آ سکتے ہیں، وگرنہ تمہاری ساری عبادت بیکار جائے گی۔ وہ کون سی بنیاد ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ۔ کیا فرمایا کہ حب اصحابی رسول اللہ، حب اصحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحب اہل بیتی، فرمایا وہ میرے اصحاب کی محبت اور میری اہل بیت کی محبت ہے۔ فرمایا یہ اسلام کی بنیاد ہے، اس کو تھام لو، کامیابی ہے، وگرنہ نامرادی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور حدیث پاک سنتے جائیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، یہ لوگوں میرے اصحاب کے معاملے میں اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا، اللہ سے ہمیشہ میرے اصحاب کے معاملے میں ڈرتے رہنا ہے۔ کس طرح، کتنا ڈرنا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تتخذوہم غرضا بعدی، کہ میرے بعد انہیں نشانہ نہ بنانا، ان پر کوئی ادنا سا اعتراض نہ کرنا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، فرمایا جس نے میرے اصحاب سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے میرے اصحاب کے ساتھ بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض رکھا۔ اور ومن آذاہم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ ومن آذ اللہ یوشک ان یأخذہ، فرمایا کہ جس نے میرے صحابہ کو اذیت دی، انہیں تکلیف دی، زبان سے انہیں تکلیف دی، اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے مجھے تکلیف دی تحقیق اس نے اللہ کو تکلیف دی، اللہ کو ایذا دی، اور جس نے اللہ کو ایذا دی اس میں کوئی شک نہیں کہ قیامت کے دن اللہ ان سے مواخذہ لے۔ کتنا احتیاط ہے اصحاب کے معاملے میں، اہل بیت کے معاملے میں۔ آج وہ جو بظاہر سنی لبادہ اوڑھ کر اہل سنت کے صفوں میں گھس کر ان سے دوستیاں لگائے ہوئے ہیں، صحابہ کے دشمنوں کے ساتھ اور اہل بیت کے دشمنوں کے ساتھ دوستیاں لگائے ہوئے ہیں، کبھی ان کے کسی پروگرام میں جا رہے ہیں، کبھی جنازوں میں جا رہے ہیں، اور کبھی وہ صحابہ کے جو بدترین دشمن ہیں ان کے جنازے پڑھا رہے ہیں، اور کبھی وہ اہل بیت کے دشمنوں کے ساتھ اپنی دنیاوی مفادات کے لیے وہ دوستیاں لگائے ہوئے ہیں۔ تو یاد رکھنا ہم نے مفادات کا کلمہ نہیں پڑھا، یہ ہر ایک سے پوچھا جائے گا۔ ڈوب مرے وہ لوگ، وہ بے غیرت۔ ہم نے کسی سے اگر بغض رکھنا ہے تو اپنی وجہ سے نہیں، اپنی ذات کی وجہ سے نہیں، اپنے پلاد کی وجہ سے نہیں، دنیاوی مفادات کی وجہ سے نہیں۔ ہم نے اگر کسی سے بغض رکھنا ہے تو فقط اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر رکھنا ہے۔ صحابہ کے دشمنوں سے بغض رکھنا ہے، اہل بیت کے دشمنوں سے بغض رکھنا ہے، محبوب کے دشمنوں سے بغض رکھنا ہے۔ اب دیکھو تو فرمایا کہ انہیں پوچھنے نہ جانا جب بیمار ہو جائیں۔ وَإِن مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ، فرمایا اگر مر جائیں وہ تو پھر ان کا جنازہ پڑھنے نہ جانا۔ وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ، اور ایسے لوگوں کے ساتھ نکاح نہ کرنا۔ آج سے وہ تو امیر ہے، کوئی بات نہیں، مسلک کی کوئی بات نہیں،
کوئی بات نہیں مسلک کی، ہے تو امیر. کوئی یار صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، وہ اہل تشیع ہے تو امیر، کوئی بات نہیں. وہ یار وہ بدبخت، وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کا منکر ہے، وہ اہل بیت صحابہ کے محبت کے دعوے کر کے دوسرے خارجی ناسبی، اور پھر وہ اہل بیت کا بغض رکھتے ہیں. کوئی بات نہیں یار، ہے تو پیسہ ہے، بس پیسہ آ جائے، ہمیں کسی کی کیا ضرورت، پیسہ آ جائے، دنیا گزارنی ہے چند دن کی. تو چند دن کی دنیا کی خاطر تم ایسے سودے کر بیٹھتے ہو. تو دیکھو کہ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے. یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے. ارے اگر حق پر ڈٹے رہے تو 4 دن کی زندگی ہے، آخر چلے جانا ہے. تو دنیا کے مفادات کو چھوڑو، آؤ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اصحاب اور اہل بیت کا دامن تھام لو، اور ان کے دشمنوں سے دشمنی رکھو، ان کے دوستوں سے دوستی رکھو. اور اتنا احتیاط بتایا میرے آقا نے، یار اپنا ہے. اب دیکھو مہاجروں کی بستی کے اندر نئی نسل آدھی سے زیادہ وہ اہل حدیث ہو چکے ہیں. دور نہ جاؤ مہاجروں کی بستی، اور وہ سارے چپ بیٹھے ہیں، تماشا دیکھ رہے ہیں. اور یہ سلے کلیت والے، انہوں نے سارا کام خراب کیا. اگر وہ بگڑے ہیں تو صرف 2 چیزوں کی وجہ سے بگڑے ہیں، یاد رکھنا. 2 چیزوں کی وجہ سے، یعنی یہ بنیادی سبب بنا ہے. پھر ان کا عقیدہ بدلا کہ 2 نمبر جو ہمارے پیر تھے، جو بے عمل، ان کو دیکھ کر وہ جو ہمارے حقیقی ولی تھے، جو سچے ولی تھے، وہ پھر انہیں وہ بھی معاذ اللہ خراب لگنے لگے. اور دوسرا یہ جو سلو کلیت والے ہیں، یہ جی سب دوست ہیں، سب بھائی بھائی ہیں، سب مسلمان ہیں، سب کے پیچھے نمازیں پڑھو، سب کے جنازے پڑھو، سب کے ساتھ تعلق رکھو. یہ جتنی بھی منہاجی ہوں، رافضی ہوں، خارجی ہوں، سب کا ایک ہی نظریہ ہے. اور جو سنیت کا لیبل اوڑھ کر انہوں نے اس طرح کی تقریریں کی، پھر وہ قریب ہوئے بدعقیدہ کہ یار کوئی کچھ نہیں ہوتا، چلو ہم اہل حدیث کے پیچھے نماز پڑھ، ان کے قریب بھی ہو جاتے ہیں، ان کی تقریریں بھی سن لیتے ہیں. اہل تشیع کے پیچھے ہو جاتے ہیں، ان کی تقریریں بھی سن لیتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارے اپنے علماء نے کہا ہے، علماء نے کہا ہے جو حق والے ہیں، جنہوں نے ہمیشہ مسلک کا دفاع کیا. میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت تو فرماتے ہیں، توجہ سے، میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ کے اندر آپ نے یہ لکھا ہے، میں اس کا ذمہ دار ہوں، میں دکھا سکتا ہوں. اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ جو بندہ بد عقیدہ کے ساتھ صحبت رکھتا ہے، اس کے ساتھ دوستیاں لگاتا ہے، یا ویسے ہی دعا سلام رکھتا ہے، فرمایا وہ اللہ کے قہر کو دعوت دیتا ہے، اللہ کے قہر کو دعوت دیتا ہے. فرمایا بد عقیدہ کے ساتھ صحبت رکھنے سے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. میں ابھی دکھا سکتا ہوں. یہ کیا پدی کا شوربہ منہ اٹھائے پھرتے ہیں طارق بابا، انہوں نے مسلک کو خراب کیا. اور جو دوسرے منبر پر بیٹھ کر، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، اور اگر میں جھوٹا ہوں تو میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں کبھی منبر پر دوبارہ مجھے نہیں دیکھو گے. کسی کو فن خطابت آتی ہے تو اس کی فن خطابت دیکھ کر نہ مر جانا، یعنی اس کو تقریر اچھی آتی ہے، یہ بہت اچھی تقریر کر لیتا ہے، اور دوسرا اسے تقریر کرنا نہیں آتی. یاد رکھنا، ایک ہوتا ہے خطیب اور ایک ہوتا ہے فقیہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، صحابہ تمہارے زمانے میں فقیہ زیادہ ہیں، عالم زیادہ ہیں، خطیب کم ہیں، اور تمہارے زمانے میں سائل کم ہیں، سخی زیادہ ہیں صحابہ. اور وہ زمانہ آئے گا کہ جس زمانے کے اندر فقیہ کم ہوں گے، خطیب زیادہ ہوں گے،
سیل زیادہ ہوں گے، سخی کم ہوں گے۔ آج وہی زمانہ ہے، ہم نے دیکھ لیا یار کتنی خوبصورت تقریر کرتا ہے، کتنی زور سے تقریر کرتا ہے، کیا تقریر کا انداز ہے۔ جعفر قریشی کتنی، اب وہ لوگ اس کو سنتے ہیں، حالانکہ پہلے نعت سے شروع ہوا، نعتیں پڑھتا تھا، کبھی مدرسے میں گیا نہیں، پھر اس کی سر بن گئی، اس ایک تقریر کا انداز بن گیا اس کا، پھر وہ خطابت کی دنیا میں آ گیا۔ اب کوئی کہے کہ جی جعفر قریشی نے تو ہمیں یہ مسئلہ بتا دیا، اس نے تو یہ فتویٰ دے دیا، وہ تو بڑا عالم ہے۔ جو مدرسے میں ایک دن نہیں گیا، جس کو سامنے عربی کی کتاب رکھو تو وہ اس کی ایک سطر پڑھنے کے قابل بھی نہ ہو، میں کہ دعوے سے کہتا ہوں بٹھاؤ اس طارق بھابے کو میرے سامنے، اور میں اس کے سامنے بخاری کا وہ نسخہ رکھتا ہوں، مسلم شریف کا وہ نسخہ جو بغیر اعراب ہوئے، اور مجھے وہ پڑھ کے دکھائے۔ اور جب یہ لوگ انہوں نے تقریریں کی کہ سب کے پیچھے نمازیں پڑھو، سب کے جنازے پڑھو، سارے مسلمان ہیں، سب کی تقریریں سنو، تو وہ گئے، انہوں نے تقریریں بھی پھر ان کی سنی، اور پھر تقریریں سن کے پھر وہ بدعقیدہ ہوئے۔ تو یہ دو سبب تھے جو بنیاد بنی، اور پھر ان کے عقیدے بگڑے۔ تو حضرات محترم کتنی یعنی مسلک پر ڈٹے رہنا، مسلک پر کتنی اس میں احتیاط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔